میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا۔ 3 ایسے کم نصیب ہیں کہ جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ایک محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ جا تجھے یہ نعمت کیا بلکہ یہ نعمت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو، تجھے عزت کیا عزت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو۔ اس طریقے سے لوگ محاورے کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ محاورہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن میں یہ 3 میں سے کوئی ایک بھی بات ہو تو اللہ اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تب یہ حدیث پاک پڑھ کر کے اللہ کی توفیق سے صرف اس کی تشریح کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے کم نصیب لوگ ہیں جن کے اندر تینوں میں سے کوئی ایک بات موجود ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، یعنی جنت سے اتنے دور کر دیے جائیں گے، اتنے دور کر جائیں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور جس کو جنت کی خوشبو نصیب نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم کس وادی کا نام ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے جہنم کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں جا کر کے یہ دنیا کی آگ ہے۔ یعنی ہماری یہ جو دنیا کی آگ ہے اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے، دنیا کے پانی سے نہیں بلکہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے، تب کہیں یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کی آگ کیا ہم برداشت کر پاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی آگ میں کوئی 80% جل جائے تو اس کی زندگی بچنا ممکن نہیں ہوتی، بلکہ اس کا پورا وجود جلتا ہے۔ ارے جسم جلنا تو دور کی بات ہے، اگر صرف چٹکا لگ جائے تو انسان کے بدن پہ چھالے آ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو تو صحیح، جب دنیا کی آگ کی تپش کا یہ عالم ہے، دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے، جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ دنیا کی آگ اگرچہ جہنم کی آگ سے نکلی ہے اور رحمت کے پانی سے دھوئی گئی ہے، اللہ اکبر، پھر بھی یہ دنیا دن میں 36 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو نے مجھے جہنم سے نکالا ہے، اب تو مجھے جہنم میں داخل مت فرمانا۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو اب توجہ آپ میری طرف رکھیں اور گفتگو سماعت کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ ایک دن میں دنیا کی آگ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا اب مجھے جہنم میں واپس داخل مت فرمانا۔ یہ جب آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یعنی آگ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، تو انسان کے جسم میں کیسی طاقت ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ برداشت کر سکے؟ اچھا، صرف وہاں پر پھر آگ ہی نہیں ہے، اگر آگ تو آگ ہے، پھر وہاں حال یہ ہے کہ وہاں غموں کا عذاب ہے۔ جہنم کا ایک ایک بچھو اس کی لمبائی 70 سال کے فاصلے اتنی ہے، یعنی ایک گھوڑ سوار 70 سال تک کے جتنی لمبائی میں دوڑ سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو ہے، اونٹوں کی طرح وہ موٹے موٹے ہیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈنک مارے تو
70 साल तक के जहर उसके जिस्म के अंदर जो है वो गर्दिश करता रहेगा। अल्लाह अकबर। ये किसी लीडर का कौल नहीं, ये कहानी किस्सा नहीं, ये किसी सिर्फ मौलवी की बात नहीं, किसी खतीब की बात नहीं, ये रसूल का फरमान है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब लरस जाइए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 कम नसीब ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। इसका ये है कि जहन्नम उनका ठिकाना होगा और वो जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उन तीनों में से कोई एक भी ना करना और अल्लाह हम सबकी हिफाजत करना। अच्छी अल्लाह जिसको जहन्नम से बचा ले बस वही बंदा कामयाब है और हर बंदा अल्लाह के करम से ही जहन्नम से बच करके जन्नत की राह का मुसाफिर बनता है। अलबत्ता इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में डरते रहना चाहिए। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहला कम नसीब जो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रखा जाएगा वो है शराब का आदी। जो शराब पीने का आदी है अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत से भी महरूम रखेगा और वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम किया जाएगा। आप अंदाजा फरमाएं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ शराब का एक घूंट पिया, सिर्फ एक घूंट, जिंदगी में एक घूंट, अल्लाह करे कोई मोमिन की जबान शराब की गंदगी से नापाक ना हो। सरकार फरमाते हैं सिर्फ एक घूंट जिसने पिया। आजकल नौजवान दोस्त जब कहीं जाते हैं और कोई पार्टी वार्टी होती है तो शराब का पीना पिलाना ये फैशन बन चुका है और जो नहीं पीता उसको बोलते हैं तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरी औलाद की कसम और इसकी कसम और उसकी कसम, कस्में दे देकर उस बंदे को शराब पिलाते हैं। फिर नौजवान हमसे कहते हैं, उलमा से राब्ता करते हैं, हम लोगों से भी पूछते हैं कि उसने कसम दे दी थी तो मैंने एक घूंट पी लिया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे मौके पर मैं अपने जवान से कहता हूं अगर वो तुमको अल्लाह की कसम भी दे, वो तुम्हें कुरान की कसम भी दे तो भी तुम्हारे लिए शराब पीना जायज नहीं है। माँ की कसम से आप नरम मत होइए, ये दुनिया के इंसानों की कसम की कोई अहमियत ही नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि शराब से बचो तो हमें बचना है। जिसने दुनिया में एक घूंट शराब का पिया और तौबा के बगैर वो मर गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो क़यामत के दिन उठेगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। आप अंदाजा फरमाएं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कितनी बदतरीन सजा है। और इसी पर बस नहीं बल्कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब क़यामत के दिन शराब का एक घूंट पीने वाला बंदा जब उठेगा तो उस पर प्यास की इतनी शिद्दत मुसल्लत की जाएगी कि उसकी जबान सूख कर सीने पे लटक रही होगी और वो पानी पानी चिल्लाएगा। तो जब वो पानी पानी चिल्लाएगा तो जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप उसके सामने कर दिया जाएगा और उसमें जहन्नमी बिच्छुओं का जहर होगा। जैसे ही वो अपने मुंह के करीब प्यास की शिद्दत की वजह से वो प्याला करीब करेगा और वो प्याला भी क्या होगा, जहन्नमी की खोपड़ी के अंदर उसको पीप दिया जाएगा उबलता हुआ और जहन्नमी बिच्छुओं का जहर दिया जाएगा। जब वो अपने मुंह के करीब करेगा तो उसके चेहरे का गोश्त तो झड़ झड़ के गिरेगा। वो कहेगा हाय मेरे साथ क्या किया जाता है। उस वक्त फरिश्ते उसको कहेंगे क्या तूने रसूल पाक का फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक घूंट भी शराब का पिया उसके साथ ये सलूक किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं जब शराब का एक घूंट पीने पर ये सजा होगी तो जो लोग शराब के आदी उनका अंजाम क्या होगा, जो नशे के आदी उनका अंजाम क्या होगा। तो पहला कम नसीब वो जो शराब का आदी हो। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा कम नसीब, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। जो माँ बाप की नाफरमानी करे उसको भी जन्नत की खुशबू से महरूम किया जाएगा। शराब से तो मुमकिन है बहुत सारे लोग बचते बचाते रहते हैं,
اور شراب سے بہت سارے مسلمان بھائی نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیک بننے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں بھی شیطان کی ورگلانے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور ماں باپ کی نافرمانی آج کل کے نوجوان گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلکہ ماں باپ کو کی بے عزتی کرنا آج یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کا دور تو الگ تھا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کا دماغ نہیں چلتا ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھی طرح یاد رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان سنو. سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں ہر نیکی موجود ہوگی. پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا. اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اہل محشر حیران ہوں گے کہ اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں. بہت زیادہ نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھاری ہو جائے گا. وہ تصور کرے گا کہ انقریب میں جنت میں جاتا ہوں، لیکن جب میزان پہ اس کی نیکی رکھی جائے گی تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. اور جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا. وہ خوش ہوگا رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ انقریب جنت کا پروانہ ملنے والا ہے. ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا. جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. لوگ حیران ہوں گے، وہ بھی حیران ہوگا کہ میں نے ساری زندگی نیکیاں کی، یعنی سال میں عمرے بار بار کیے، روزے رکھے، حج کیے، زکات دیے، صدقات دیے، میں نے بہت ساری نیکیاں کی، پہاڑوں جیسی نیکیاں کی ہیں، لیکن اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر آخر کون سا گناہ لکھا گیا ہے، میری کون سی بھول لکھی گئی ہے، میں کہاں پر زندگی میں چوک گیا ہوں کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا. اس وقت وہ بندے کو جب فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہوں گے، اس وقت وہ بندہ کہے گا مولا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بتایا جائے آخر میری ساری زندگی کی نیکی جس ایک گناہ کی وجہ سے ہلکی ہو گئی، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا؟ آخر کون سا گناہ لکھا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی؟ میری زندگی کی نیکیوں نے مجھے سہارا نہ دیا، میری زندگی کی نیکیوں کے باوجود میں کامیاب نہ ہو سکا. تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی. وہ ایک بار چلا کے بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی. ایک بار چلا کر ماں یا باپ سے بات کرنے والے کی زندگی کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جو ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ اکبر 2-2 گھنٹہ موبائل پر اپنے ناجائز تعلقات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے میری خیریت تو پوچھے گا، بوڑھا باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے کچھ خدمت تو کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے لڑکیوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، تاش کے پتوں کے لیے ٹائم ہے، ہوٹلوں کے لیے ٹائم ہے، پکنک کے لیے ٹائم ہے، سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. جن ماں باپ نے زندگی کا سب سے زیادہ وقت ہمیں دیا ہے، ماں باپ نے سب سے زیادہ ٹائم ہمیں دیا ہے، ان ماں باپ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے.
ہر ایک کے لیے ٹائم ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, سب کے لیے محبتوں کی سوگاتیں ہیں, ماں باپ کے لیے محبت کی سوگات نہیں. اور یاد رکھنا, میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی, اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی. آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے, ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا. مگر یاد رکھیں, آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا مفتی, بڑے سے بڑا خطیب, بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے, اللہ چاہے تو دعا قبول کرے, اللہ چاہے تو رد کر دے. وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے, وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. وہ کرم, وہ قبول کرے تو کرم ہے, رد کر دے تو اس کا عدل ہے. اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے, لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے, کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم, تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے. جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا. عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے, جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں ہلنا بند نہیں کروں گا. قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا, ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے, نیک ہو گئے بہت. ماں نماز نہیں پڑھتی, اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے, کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے. ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے. صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے, کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر. عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا, اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے. ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے, ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے, جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے, خواتین بھی ماں بنے گی. تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے, اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا, پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں. یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے. میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں, غلطی کروں تو میری اصلاح کریں. ہر عبادت کی قضا ہے. عشاء نہیں پڑھی, کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی. زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو, اس کی قضا ہے. 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی, جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا, زندگی بھر میں اس کی قضا ہے. ہر عبادت کی قضا ہے. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے, اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی, اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی.
اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے. ارے میں کیا اور آپ کیا، اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے. اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے، لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں، ایک موقع صرف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. حضور کو ظاہر سی بات ہے، جو رحمت للعالمین ہو، جو سب سے پیار کرتے ہوں، وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں. اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے. اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آ گئی. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی. شاعرہ تھی حضور کی امی جان، ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا. بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی. حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا. وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی. حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ. اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کو کہلاتا. یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر. چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں. حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں، اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے. 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے. دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے. حضور کے والد کا وصال ہو گیا. وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا. تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں. جناب عبد المطلب سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف. اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا. تو سرکار چلے. 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ. جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور شوہر کا صدمہ. حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی. 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچے نا ذرا. اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا
जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती है, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतलइल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती है और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, मां तुम क्यों रो रही हो। मैं जब भी अपनी मां को मां कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को मां कह के पुकारा है, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी मां को मां कहते हैं। बस मां को मां कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को मां कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की मां की शान है, ये मेरे नबी की मां का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती, हुजूर कहते हैं, अम्मी तुम क्यों रो रही हो। तो उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मे ऐमन मेरा बेटा वो है कि मशरिक से लेके मगरिब तक जिसकी शान के डंके बजेंगे। अरे तकबीर! अभी लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल है। हुजूर की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मशरिक और मगरिब में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद किस शान से नबी की अम्मी दुनिया से जाती है। इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि हुजूर की नात पढ़ते हुए वो दुनिया से, हुजूर की नात, हुजूर की नात इस उम्मत में सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। हुजूर की नात सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। नात लिखना ये हुजूर के घर वालों का तरीका है। हुजूर के घर से हुजूर की नात सबसे पहले नात हुजूर के घर में लिखी गई। या तो हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब ने नात लिखी, या हुजूर की अम्मी जनाब आमिना ने हुजूर की नात लिखी। अब हजरत आमिना ने क्या लिखा, हजरत आमिना के जो अशार है उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। वो कहती है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आएगा। फरमाती है, मगर मुझे कोई भुला नहीं सकेगा, मुझे कोई भुला नहीं सकेगा। जरा देखे तो क्यों नहीं भुलाएगा। वहाब की बेटी है इसलिए, अब्दुल
المطلب کی بہو ہے اس لیے، عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے، عرب کی خاتون ہے اس لیے، قریشی ہے اس لیے، کہتی ہے کہ مجھے بلایا نہیں جائے گا، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال آئے گا، مجھے بلایا نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا، گویا کہ نبی کی نبوت کا، اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے، رسول کے چہرے پہ نظر ہے، زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے، اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے، روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی، حضور اپنی ماں کو ہلا کے، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات، امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ، میرا ایمان ہے خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا، اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی، اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی۔ جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے، تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا۔ ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی، شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی۔ ام ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکے چلنا ہے۔ حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام ایمن میری امی، ام ایمن میری امی۔ ام ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے۔ جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا۔ ام ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے، میں ڈھونڈنے لگی کہیں نہیں ملے، جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی، آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی۔ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں، اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے، تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی، باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی۔ رو رہے تھے حضور علیہ السلام۔ ام ایمن کہتے میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی، حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ۔ یہ ماں ہے، آج جن ماؤں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے، ماں ہے۔ پتہ نہیں ام ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا، چپ کرایا، کیسے تسلی دی، کیسے حوصلہ دیا، کیسے ہمت دی، یہ ام ایمن جانے، حضور جانے۔ حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوہ گر ہیں، صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، حضور علیہ السلام خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے۔
حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے. جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف, کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گراں تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی. میری قوم کے جوانوں, تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا, بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس. کھیلتے رہو واٹس ایپ, دیکھتے رہو فلمیں, رات کے 3 بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو, دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو. جس دن تمہاری ماں کا چہرہ کفن میں چھپ جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے. دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے, لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی. اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہیں اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی. آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں, آج وہ تنہائیوں میں پچھتاتے ہیں, آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی خدا کے لیے آپ نہ کریں. آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں, انہیں راضی کریں, انہیں ٹائم دیں, انہیں وقت دیں, ان کی خوشیوں کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیں, لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں. اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے, صحابہ دوڑ پڑے, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے, آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے 53 سال کی عمر میں کی ہے نا, 53 سال, اس کا مطلب یہ واقعہ 53 سال کے بعد کا, یعنی حضور علیہ السلام کی عمر اب 53 سال کے اوپر پہنچ گئی ہے اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ سرکار فرماتے آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. حضور فرماتے آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. جیسی حضرت آمینہ کا نام یاد, وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی, کسی کا بیٹا غوث, کسی کا بیٹا قطب, آمینہ کا بیٹا محبوب خدا. یا صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے ہیں. صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا, ان لوگوں نے جو غیر سنی ہیں میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی, نبی کے باپ کافر تھے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں, ہم ان کو امام کیسے بنائیں, ان سے رشتہ داریاں کیسے کریں, ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں, ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں. ہم داڑیاں نہیں دیکھیں گے نا, ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے, ہم قلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے, کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے. اس لیے کہ شفاعت آپ کو بھی لینی ہے, شفاعت مجھے بھی لینی ہے. قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, آپ کے ایمان پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. حضور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمینہ کی یاد آ گئی. صحابہ سب مل کے رونے لگے, حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے. حضور کی امی یاد آئی ہے, آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی, ماں یاد آئی ہے نبی کو. پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ, اس وقت میری ماں حضرت آمینہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا, کیسا ہوتا, کیا حال ہوتا؟ صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا, میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا
اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، میرے بیٹے محمد ادھر آؤ، میری ماں مجھے آواز دیتی. سرکار فرماتے میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا کیا کرتے؟ حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ. یہ ماں ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے. لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لیے تیار، موبائل کا گیم چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا. یاد رکھنا، کتنے بھی بڑے منصب پہ فائز ہو جاؤ، ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا. عرض کی مولا طور پر تو ہمیشہ آتا ہوں، پہلی بار تو نہیں آیا. ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آنچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں غصہ اور جلال زیادہ ہے، اگر تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے تو تو درگزر کر دینا، درگزر کر دینا، آواز اونچی ہو جائے تو. موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی، اس لیے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کر آنا. اللہ کے کلیم کو کہا جاتا ہے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کر آنا.